بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حرف کی تعریف، اس کی دو علامات، چار فوائد اور وجہ تسمیہ پڑھی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلام کی تعریف، اسناد کی تعریف، کتنی چیزوں سے کلام بنتا ہے، پھر کلام پر ایک اعتراض اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ الکلام، کلام، لفظ ایسا لفظ ہے، تضمنا جو متضمن ہوتا ہے یعنی شامل ہوتا ہے، کلمتین دو کلموں کو، بالاسناد اسناد کے ساتھ۔ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اسناد کا مطلب کیا ہے؟ والاسناد، اور اسناد، نسبت کرنا ہے یعنی منسوب کرنا ہے، احدی الکلمتین دو کلموں میں سے ایک کو، الی الاخری دوسرے کی طرف، اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا ہے، بحیث اس طرح کے، تفید وہ نسبت فائدہ دے، المخاطبہ مخاطب کو، سامنے والے کو، سننے والے کو، فائدتاً تامتاً مکمل فائدہ، اس طرح کہ وہ نسبت مخاطب کو مکمل فائدہ دے۔ کس طرح جی؟ یصح کہ درست ہو، السکوت خاموشی، علیہا اس پر، یعنی اس نسبت پر خاموشی درست ہو۔ یصح السکوت علیہا کہ اس پر خاموشی درست ہو۔ نحو جیسے، زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے، وقام زید اور زید کھڑا ہوا۔ تو یہ جو دو مثالیں ہیں، اس کے اندر نسبت تامہ پائی جا رہی ہے۔ یہاں زید قائم کے اندر قائم زید کی خبر بن رہا ہے اور قائم کی زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کر ایک پورا جملہ اسمیہ بن رہا ہے، نسبت تامہ پائی جا رہی ہے۔ اور قامہ زید کے اندر قامہ فعل ہے، اس کی نسبت زید فاعل کی طرف کی جا رہی ہے، تو یہاں بھی نسبت تامہ پائی جا رہی ہے۔ یعنی یہ دونوں جملے سننے والے کو مزید کچھ پوچھنا نہیں پڑ رہا، یہ دو جملے بول کر ان پر خاموش رہنا درست ہے۔ اچھا، وہ لفظ جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہوتا ہے اس کو کلام کہتے ہیں۔ تو کلام کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُسَمَّى، اور اس لفظ کو کہا جاتا ہے جملتاً جملہ، اور اسے جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلام کی جو انہوں نے تعریف کی ہے تو کہہ رہے ہیں فَعُلِمَ، تو معلوم ہو گیا کلام کی اس تعریف سے، ان الکلام کہ بے شک کلام، لا یحصل حاصل نہیں ہوتا، الا مگر، من اسمین دو اسموں سے، نحو زید قائم جیسا کہ زید قائم، اس میں زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، دونوں ملے نسبت تامہ ہوئی اور پورا کلام بن گیا۔ اچھا، یہ زید قائم کو کیا کہا جاتا ہے؟ وَيُسَمَّى، اور کہا جاتا ہے اس کو جملتاً اسمیتاً جملہ اسمیہ۔ اچھا، او من فعل و اسم، یا پھر حاصل نہیں ہوتا کلام مگر ایک فعل اور ایک اسم سے، نحو جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، اس میں قام فعل ہے، زید اسم ہے، دونوں ملے تو جملہ فعلیہ بن کر آ گیا، سامنے ایک کلام آ گیا۔ اچھا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ یسمى، اور کہا جاتا ہے اس کو جملتاً فعلیتاً جملہ فعلیہ۔ اچھا، یہ جو بات کی ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کلام کی تعریف سے کہ کلام دو اسموں سے حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے یا ایک فعل اور ایک اسم سے، اس کی دلیل دے رہے ہیں یہاں سے۔ اذ کیونکہ، لا یوجد نہیں پائے جاتے، المسند والمسند الیہ مسند اور مسند الیہ، معاً اکٹھے، فی غیرہما ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی اسم اور فعل کے علاوہ میں مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں پائے جاتے۔ اچھا، بات تو یہ ہو رہی تھی کہ کلام دو اسموں یا ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل نہیں ہوتا، تو اس میں پھر مسند اور مسند الیہ کو بطور دلیل ذکر کرنے کا کیا مقصد؟
تو آپ دیکھیے کہ کلام کے اندر اسناد کی تعریف تھی، یعنی کلام بنے گا ہی جب اس کے اندر اسناد ہوگی۔ اسناد مصدر ہے، اسناد سے دو چیزیں نکل کر آتی ہیں۔ جب کلام دو کلموں سے مل کر بنتا ہے تو ان میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے، اسناد ہوتی ہے۔ تو جس کلمے کی اسناد ہوتی ہے اس کو مسند کہتے ہیں، اور جس کی طرف اسناد ہوتی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ ان دونوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اسناد پائی جا سکے۔ اب تھوڑا آپ یاد کیجئے کہ پیچھے ہم نے اسم کی تعریف پڑھی تھی، اس کی علامات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اخبار عنہ بھی ہوتا ہے، اخبار بہ بھی ہوتا ہے۔ اخبار عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے اور مسند بہ اپنا مسند بھی ہوتا ہے۔ اور فعل کی علامات میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل صرف اخبار بہ ہوتا ہے، اخبار عنہ نہیں ہوتا، یعنی فعل صرف مسند ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب یہاں پر بیان کیا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے یا پھر فعل سے اور اسم سے، تو فعل کے ساتھ انہوں نے اسم کا اضافہ ضرور کیا، کیونکہ کلام میں مسند اور مسند الیہ دونوں چاہیے اسناد کو حاصل کرنے کے لیے۔ فعل ہوگا تو وہ صرف مسند بن سکے گا، دو فعل ہو جائیں گے تو دونوں ہی مسند رہیں گے، مسند الیہ نہیں ملے گا۔ تو مسند الیہ کے لیے اسم کا ہونا ضروری ہے، اور یہ مسند اور مسند الیہ یہ نہیں پائے جاتے اکٹھے مگر ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی یا تو دو اسم ہو تو پھر مسند اور مسند الیہ مل جائے گا، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم ہو تو فعل مسند ہو جائے گا اور اسم جو ہے وہ مسند الیہ بن جائے گا۔ اچھا، امید ہے کہ آپ کو یہ جو تقریر کی ہے یہ دلیل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ولا بدّ، اور ضروری ہے، للکلامی، کلام کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے کچھ ہونا۔ کن دونوں میں سے؟ یعنی مسند اور مسند الیہ میں سے کچھ ہونا ضروری ہے، مطلب دونوں ہی ہونا ضروری ہے۔ اب اعتراض آ رہا ہے، فَإِن قِيلَ، پھر اگر کہا جائے یعنی اعتراض کیا جائے، قَدْ نُوقِضَ، کہ ٹوٹ گیا آپ کا قاعدہ۔ یہ جو آپ نے قاعدہ بیان کیا تھا نا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے یا ایک فعل اور ایک اسم سے، آپ کا یہ قاعدہ ٹوٹ گیا بالنداء، ندا کے ساتھ، یعنی حرف ندا کے ساتھ۔ کیسے جی؟ نحو جیسے یا زیدو، اے زید۔ اب یہ کلام ہے، حالانکہ اس کے اندر یا جو ہے حرف ہے اور زید اسم ہے، تو حرف نہ تو مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، جبکہ آپ نے کہا ہے کہ مسند اور مسند الیہ ہوں گے تو کلام ہوگا، تو اس میں تو حرف مسند اور مسند الیہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں بن رہا۔ زید کو تو چلو ہم مسند الیہ بنا بھی دیں، تو مسند کہاں ہے؟ مسند تو ہے نہیں، یعنی کلام حرف اور اسم سے بن رہا ہے، تو آپ کا جو قاعدہ تھا وہ تو ٹوٹ گیا۔ ہم نے جواب دیا، قلنا، ہم نے کہا، حرف النداء، ندا کا حرف یعنی حرف ندا، قائم مقامی ادعو و اطلبو، ادعو اور اطلبو کی جگہ پر واقع ہے یعنی قائم ہے، یعنی حرف ندا ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے۔ وہو الفعل، اور وہ فعل ہے، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا جو آپ کو حرف دکھ رہا ہے یہ فعل کی جگہ پر واقع ہے، تو جب یہ فعل کی جگہ پر واقع ہے یعنی ادعو اور اطلبو، تو ادعو فعل ہو گیا، اطلبو فعل ہو گیا اور زید اسم ہو گیا، تو فعل اور اسم جب دونوں آ گئے تو بات تو وہی ہوگی کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے یا فعل اور اسم سے، تو وہی صورت یہاں پر ہے۔ فلا نقض علیہ، تو جو ہم نے اصول بیان کیا ہے، فلا نقض، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، علیہ اس پر، یا پھر فلا نقض علیہ تو یا زیدو پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو اعتراض اور اس کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وَإِذَا فَرَغْنَا، اور جب ہم فارغ ہو گئے، من المقدمتی، مقدمے سے، یعنی اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے یہ مقدمہ تھا جس کے اندر کلمے کی تعریف تھی، کلمہ کا موضوع، غرض و غایت، اس کے بعد وجہ حصر، پھر اسم، فعل اور حرف کی تعریف، اور اب کلام کی، اس کے اندر اسناد کی، یہ سب کچھ مقدمے کے اندر چل رہا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اور جب ہم فارغ ہو گئے مقدمے سے، فَلْنَشْرَعْ، تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم شروع ہو جائیں، فی الاقسام الثلاثتی، تین قسموں میں، تین قسموں کے اندر اب ہم شروع ہو جائیں۔ وہ تین قسمیں کون سی آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ واللہ، اور اللہ تعالی، الموفق، توفیق دینے والا ہے، والمعین، اور مدد کرنے والا ہے۔ یعنی مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اب تک جتنا میں نے
لکھا ہے کتاب کو یعنی مقدمے تک، اس میں بھی اللہ نے ہی توفیق دی ہے، اسی نے مدد کی ہے، اور مزید جو ہم آگے 3 اقسام پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ پاک توفیق دے گا۔ تو ہم نے یہاں تک ویڈیو ریکارڈ کی ہے تو اللہ نے ہی توفیق دی ہے، اسی نے ہی مدد کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنے والا بنائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔